السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ارشاد برکاتی یونٹ نمبر 12 کی وبا سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اکثر لوگ قبروں پر خوشبو کے لیے اگربتی جلاتے ہیں، یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان میں اگربتی جلانا علماء کرام نے اس کو منع لکھا ہے، پھر بھی اگر خوشبو کے لیے جلانا چاہتے ہیں تو قبر کے اوپر نہ ہو، سائڈ میں لگا سکتے ہیں، سائڈ میں لگانے کی اجازت ہے لیکن قبر کے اوپر منع ہے۔ حضرت محمد فرحان برکاتی فضل سن سٹی سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی بیان میں فرمایا گیا کہ 20 مرتبہ موت کو یاد کیا تو حساب شہیدوں کے ساتھ ہوگا، تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس نے ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اب وہ کب جانا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس لیے ایک علماء نے یہ لکھا کتابوں میں کہ ایک سانس آدمی اندر لیتا ہے اور ایک باہر نکالتا ہے، تو یہ بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ جب سانس ہم اندر لیں تو باہر نکالنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر مرتے وقت، مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک زندگی کے حصے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا تم اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تم سے 5 سوال نہ پوچھے، اور ان 5 میں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، کہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے۔ تو یہ زندگی جتنی بھی ہے، 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب یہ موت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر اپنی حالت بھی انسان سدھارتا ہے، ایسی جگہوں سے بچتا بھی ہے کہ جہاں موت آنے پر پھر ساری زندگی افسوس ہو، ایسی جگہوں سے آدمی بچتا ہے۔ اس لیے موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن موت کو یاد کرنا جائز ہے کہ ایک دن سب نے دنیا سے جانا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ حضرت عبداللہ یونٹ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں کہ آج جمعے کے خطبے میں امام صاحب حضرت موسیٰ اور ایک شکر گزار معذور شخص کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، جس میں حضرت موسیٰ اس شخص سے شکر گزاری کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے اے موسیٰ میرے پاس تجھ سے بڑی دولت ہے اور وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سوال میں جو جملہ واضح کیا گیا ہے، کیا یہ واقعہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے؟ یہ اسی مسجد کا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ جس نے بھی پوچھا ہے سوال عبداللہ تو سارے ہیں دیکھنے بیٹھے ہیں، جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے شرعی حکم یاد رکھیے گا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ بھی انسان ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو ناپسندیدہ ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال اسی سے کریں۔ نماز کے بعد ادب سے، احترام سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ ان کے چومیں اور آپ ان سے عرض کریں کہ جی یہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، یہ عقل میری تسلیم نہیں کر رہی، آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں، تو اس کی وضاحت وہی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں بجائے ہم۔ لیکن یہ جو جملہ ہے کہ تجھ سے بڑی دولت ہے میرے پاس اور وہ ایمان ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے کامل ایمان تو انبیاء کا ہے۔ نبی سے بڑھ کر امتی کے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کامل ایمان تو ہے ہی نبیوں کا، انبیاء کرام کا۔ انبیاء کی برابری تو کسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، چہ جائے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایمان انہی نبی کے صدقے سے ملا ہے۔
انہی کی غلامی سے ملا ہے، تو پھر ان سے بڑی دولت کیسے ہو سکتی ہے؟ محمد کامران خان لطیف آباد یونٹ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم حضرت، میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں۔ اکثر میرے پاس ایسے اشتہار آتے ہیں بننے کے لیے جو غیر مسلموں کے تہوار کے ہوتے ہیں۔ کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، صرف خوشی منانے کے لیے منائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ شرکیہ تہوار ہوتے ہیں، مثلا کرسمس وغیرہ۔ ان دونوں اقسام کے اشتہار بنانے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ ایک قانون ہے قرآن کریم کا، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غیر مسلم کے ساتھ جہاں تک معاملات ہیں، کاروبار ہے، دیگر چیزیں ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آدمی کر سکتا ہے، غیر مسلموں سے بھی اس کے اصول ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، وہ علماء سے آدمی رابطہ کر کے ان اصول کی بنیاد پر کاروبار کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ تو جس طرح یہ پینافلیکس وغیرہ ڈیزائن وغیرہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ غیر مسلم یا کافر کوئی بھی ہے، وہ اگر ڈیزائن یا پینافلیکس وغیرہ بنواتا ہے اپنے کاروبار کا، دکان وغیرہ کا، تو وہ تو بنانا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ بناتا ہے اپنے تہوار کا، عبادت کا، جو ان کے نزدیک عبادت ہے اور خوشی ہے، اگر اس کا بنواتا ہے تو اس سے آپ انکار کرتے ہیں، وہ نہ بنائے۔ کیوں کہ وہ جو غیر مسلم عبادتیں کریں گے اپنے ان بتوں کی یا ان معبودوں کی جو اللہ کے سوا ہیں، تو آپ اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ پر اور نافرمانی پر، زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو۔ ہاں، نیکی کا کام ہے تو آپ نیکی میں تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد زبیر برکاتی یونٹ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت رہنمائی فرمائے کہ اگر نماز عشاء میں دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوئے، امام صاحب نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اب جب نمازی پہلی رکعت ادا کرے گا تو کون سی سورت پڑھے گا؟ اس پہ کیا قانون لاگو ہوگا؟ جب تک مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے، وہ امام کے تابع ہے، اس پر امام کی پیروی کرنا واجب ہے۔ اگر امام سے غلطی ہوتی ہے، وہ سجدہ سہو کرتا ہے، اس سے نہیں ہوتی، تو اس کی نماز ٹھیک ہے کیونکہ امام کے پیچھے ہے۔ لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو اور اس سے غلطی ہو جائے، نماز میں کوئی واجب رہ جائے یا فرض میں تکرار ہو جائے، تو یہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی کیوں کرے گا؟ تو امام کے پیچھے تھا، آغاز تو اس نے امام کے پیچھے کیا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے، اب یہ تنہا ہو گیا ہے، اب اس کی نماز اپنی ہو گئی ہے، اب یہ جس صورت سے آغاز کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ امام کا تابع نہیں ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے جو چاہے، قل هو اللہ احد سے پہلے پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد والی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو صورتوں کی جو ترتیب ہے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں۔ ارسلان اللہ خان بسم اللہ سٹی سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ خود کو بریلوی مت کہو، صرف اہل سنت والجماعت ہی کہو، کیا لفظ بریلوی استعمال کرنا درست ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس نے بھی یہ سوال لکھا ہے، وہ تمام حضرات جتنے بھی ہیں، وہ سوشل میڈیا سے تو ضرور ان کا تعلق ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے علماء نے اس سوال کے جواب کئی مرتبہ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے مسلک اور ایک ہوتا ہے مشرب۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن جو مشرب ہے وہ بریلوی ہے، قادری ہے۔
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، لیکن بریلوی ہماری پہچان ہے۔ اس دور میں، دور حاضر میں، حق اور باطل کی پہچان نہیں اعلیٰ حضرت ہے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان، بلکہ ہمارا جو آستانہ ہے، ہمارا مطہرہ شریف، اس کا تو جو مسلک ہے اور اعلان ہے وہ بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جوڑنا ہے، اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے اس پوری دنیا میں۔ جب ہم بریلوی کہلاتے، آپ کوئی بھی کہے نا جی اہل سنت و جماعت نے یہ کام کیا، تو اہل سنت و جماعت اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بریلوی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب آدمی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے نا، تو سامنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ دیوبندی ہے یا یہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ کہتا ہے یہ بریلوی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آپ دیکھیں، چاہے چشتی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، مسجد میں بریلوی لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، بریلوی لکھا ہے، حالانکہ اس کا مشرب چشتی ہے، اس کو فیض جو مل رہا ہے وہ چشتی آستانے سے مل رہا ہے، فیض جو مل رہا ہے وہ قادری آستانے سے مل رہا ہے، فیض جو مل رہا ہے وہ سہروردی اور نقشبندی آستانے سے مل رہا ہے، لیکن مسجد میں لکھا ہوا بریلوی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنی پہچان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ تہذیب التاری یونٹ نمبر 12 سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی شخص نے ایسی نظر مان لی کہ جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا کفارہ کیا دیا جائے گا؟ وہ نظر لغو ہے جی، جس کو آدمی پورا نہ کر سکے، جو بندے کے اختیار میں نہیں ہو، وہ نظر ہوتی نہیں ہے، لہذا لغو ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ حضرت جنید احمد برکاتی یونٹ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت رہنمائی فرمائیں کہ اکثر سلام میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ موسیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام، سب انبیاء تیرے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، یہ والا جو اس کا شاعر کلام کلام کس کا ہے؟ آغا جان ہمیں یہی فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے تھے کہ شاعری کرنا، نعتیں لکھنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، تلوار پہ آپ چل رہے ہیں۔ آپ کو سارے اردو ادب بھی آنا چاہیے، عربی ادب بھی آنا چاہیے، کون سے الفاظ ہیں جو ذو معنی ہے، دو معنی رکھتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، کون سے الفاظ ہیں جو کس کی شان کے لائق ہیں، کب کہنے ہیں اور کیسے کہنے ہیں۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے آقا جان ہمیں کہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ علماء کی شاعری کو پڑھا کریں، جو عالم ہو اور اس نے نعت لکھی ہو یا سلام لکھا ہو وہ پڑھا کریں۔ اور یہ جو شعر ہے کہ موسیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام، سب انبیاء تیرے غلام، یاد رکھیے گا وصف نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے دین کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وصف نبوت میں سب برابر ہیں، مرتبے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سب کو عطا کیا۔ اس کا واضح اعلان قرآن میں ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، ایک کا مقام اعلیٰ ہے، دوسرے کا اس سے اعلیٰ ہے، تیسرے کا اس سے اعلیٰ ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں اور فضیلتیں دینے والا اللہ ہے، یہ فرق ہم نہیں کر رہے، یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اللہ نے یہ مقام فرمایا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کچھ وہ ہیں جن کے درجے ہی بہت بلند ہیں، اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس کے درجے سب سے زیادہ بلند ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے حدیثوں میں جو پڑھا ہے، نبی کریم علیہ السلام جب بھی انبیاء کا تذکرہ کرتے تھے تو کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے غلام ہیں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور فرمایا کرتے تھے میرے بھائی،
میرے بھائی یوسف، میرے بھائی موسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ، میرے بھائی ابراہیم. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حدیث میں قول ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نمکین حسن عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نمکین حسن عطا فرمایا ہے اور میرے بھائی یوسف کو میٹھا حسن عطا کیا ہے. بھی حسین تھے، خوبصورت تھے نا. تو حضور نے فرمایا میرے بھائی یوسف کو اللہ نے میٹھا حسن دیا ہے، جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن انہیں پتہ نہ چلا، اور مجھے اللہ نے نمکین حسن دیا ہے. میں نے جب حدیث پڑھی تھی تو ہم نے آغا جان سے پوچھا کہ اس میں فرق کیا ہے؟ تو آغا جان نے فرمایا تھا، بڑے خوبصورت جملے آپ نے فرمایا کہ میٹھے سے پیٹ بھر جاتا ہے، نمکین سے کبھی نہیں بھرتا. کیا حسن ہے میرے آقا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا ہے. سارے انبیاء بھائی ہیں آپس میں، وصف نبوت میں برابر ہیں، غلام نہیں ہے. یہ جملہ کہنا مناسب ہے. سبحان اللہ. محمد زبیر برکاتی یونٹ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں، حضرت نفلی صدقے رشتہ داروں میں یا سگے رشتوں میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی ایسا رشتہ ہے جس کو نفلی صدقہ نہیں دیا جا سکتا؟ سب کو دے سکتے ہیں، چاچا کو، تایا کو، ماموں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، جس کو چاہے جو مستحق ہے آپ سب کو دے سکتے ہیں. نفلی صدقہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. قید صرف زکوٰۃ میں ہے اور فطرے میں ہے. زکوٰۃ صدقات واجبات میں آتا ہے. اس کے جو مستحقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ انہی کو ملے گا. باقی نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ارسلان اللہ خان بسم اللہ سٹی سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کئی سال کے بعد بھی مقبول نہ ہو تو کیا مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے یا مانگنا ترک کر دینا چاہیے؟ جی مانگتے رہنا چاہیے. ہمارا کام مانگنا ہے. اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو؟ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں. قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کی دعا کو من و عن جیسے اس نے مانگی ویسے ہی قبول فرما لیتا ہے اور وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی وہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے کہ یا تکلیف پریشانی بھی دور نہیں ہوتی اور من و عن قبول بھی نہیں ہوتی، تو اس دعا کو ذخیرہ بنا کر قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور نیکیاں کم ہوں گی تو وہ ساری دعائیں اس کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. وہ ساری دعائیں جو اکٹھی کی گئی ہیں وہ سب رکھی جائیں گی. جب ان کو دیکھے گا بندہ تو کہے گا یا اللہ کاش تو میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ کرتا، ساری جمع کر دیتا. تو ایک تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. باقی ہمارا کام مانگنا ہے. ہم بندے ہیں، ہم مانگتے رہیں گے. ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا تھا، علماء نے لکھا کہ وہ حرم شریف میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ خود پڑھتا تھا بلند آواز سے. غیب سے آواز آتی تھی لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو برابر میں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا یہ عجیب سی آواز. تو کہا 70 سال ہو گئے. کتنے؟ 70 سال ہو گئے. ہر سال آتا ہوں یہی آواز لگاتا ہوں اور یہی جواب ملتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو اس نے کہا جب 70 سال سے قبول نہیں ہو رہی تو پھر آتا کیوں ہے؟ تو وہ جو شخص آنے والا تھا اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کوئی اور دروازہ دکھا دے کہاں جاؤں. اس رب کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے. یہ ایک جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس ایک جملے کی برکت سے 70 سال کی حاضری کو قبول فرما لیا. ہمارا کام مانگنا ہے، مانگتے رہیں آپ. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا،
یا اللہ میں نے گھر بنا دیا تیرا، اب جو تو نے رسول بھیجنے کا وعدہ کیا ہے نا ہم سے عالم ارواح میں کہ میں بھیجوں گا رسول، اب اس رسول کو بھیج دے۔ اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، دعا کر دی۔ اب ابراہیم کی دعا کے کتنے عرصے بعد رسول اللہ تشریف لائے پتہ ہے آپ کو؟ خبر ہے کہ پوچھا علماء سے 2000 سال کے بعد۔ کتنا جی؟ ابراہیم علیہ السلام سے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے میری نہیں سنی، تو نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو ہمارا کام جی مانگنا ہے، آپ مانگتے رہیں، یہاں نہیں ملے گا وہاں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ عبد الرحیم یونٹ نمبر 12 سے سوال کرتے ہیں، اکثر قصیدے اس طرح کے ہیں کہ جس میں اکثر ہستیوں نے اپنے کمالات کا تذکرہ کیا، جیسے قصیدہ غوثیہ، اگر کوئی اس حوالے سے سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے؟ ہاں مسئلہ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا بہترین سوال ہے۔ جہاں تک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے، ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، ان کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے۔ آج ہر آدمی اپنے آپ کو متقی، اپنے آپ کو پرہیزگار، اپنے آپ کو نیکوکار کہتا ہے، اور تھوڑا سا بھی اس کے القابات میں آپ کمی کر دیں تو ناراض ہو جاتا ہے، جی میں اتنا پرہیزگار، اتنا متقی، اتنا نیک آدمی، اور آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کہے جملے۔ تو جی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ محفل میں بیٹھ کے تو ہر آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، محفل میں بیٹھا ہوا ہر آدمی نیک ہے۔ کون گناہ کرتا ہے محفل میں بیٹھ کے؟ تنہائی کا عالم بتا کیا ہے کہ جب تو اکیلا ہوتا ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے اور کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، تو تیری راتیں مسلح بچھا کے گزرتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یا موبائل ہوتا ہے، اور تو موبائل میں ساری رات اپنی خراب کرتا ہے، ایسے گزرتی ہیں۔ ایک رات تنہا رہ کر ہم اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 25 سال جنگلوں میں اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کی، 25 سال تنہا اکیلے، کوئی نہیں تھا، میں اور میرا رب، میں نے 25 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نمبر اللہ پر خدا نے قلم اٹھایا اور لکھا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ اگر تقویٰ کا کوئی امام ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، تقویٰ پرہیزگاری کا امام۔ اور یہ جو سوال کیا ہے کہ کوئی بزرگ اور کوئی شخصیت اپنی زندگی میں اپنی منقبت سنے، اپنی زندگی میں اپنی تاریخ کے قصیدے سنے، تو اس سے علماء نے منع فرمایا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہ اس سے آدمی کے دل میں حب جاہ پیدا ہو، جی میں بڑی شان والا ہوں اور بڑی شوکت والا ہوں اور میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، کہ جی میں سارے قصیدے میرے لیے پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے اور کوئی پڑھتا ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ منع کیا جائے، جی میری زندگی میں نہیں، بہتر طریقہ یہ۔ لیکن حضور غوث اعظم کی شان جدا ہے، یہ یاد ہے۔ حضرت وہ اس طرح کہ اگر کوئی بندہ مطلب خود اپنے کمالات کا ذکر کر رہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے، ایک سوال کسی نے کیا، غوث اعظم نے خود اپنے کمال کا ذکر جیسے قصیدہ غوثیہ میں کیا۔ میں نے پہلے آپ سے یہ کہا ہے کہ غوث اعظم کی بات اور ہے، باقیوں کی بات کرو، غوث اعظم کا مقام اور ہے، وہاں تو آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا ان کی شان کو، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کتاب میں اپنی میں کہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میری 91 سالہ زندگی جنگل میں گزرے، میں تنہا رہوں، کسی کے پاس نہ آؤں، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا، مجھے لوگوں میں آنا پڑا اور دین کی تبلیغ کرنا پڑا۔ تو آپ نے جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ نے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ 50 سال کے بعد ہے۔ کتنا؟ آپ کی جب عمر 50 سال تھی اس کے بعد آپ نے یہ سارے سلسلے شروع کیے ہیں، اس سے پہلے تو وہ قرب الہی میں تھے، اللہ کے قریب تھے، تو ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور بابرکت بھی ہے، فضیلت والے بھی ہیں، علماء نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان قصیدوں کی، قصیدہ غوثیہ کی خاص کر مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے، اور لوگوں کے کام ہوتے بھی ہیں، تو ان کی بات اور